دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئی، چٹکی میں گزر گئی۔ یہ کل کی کہانی، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے 60 سال تو نہیں ہے، 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہیں یا 30 سال ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائیں۔ اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہی گی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کہ یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے، یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا۔ گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یہاں 3-3 2-2 4-4 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہو، اور ایک کوارٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ 15-15 نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر میں کبھی آپ کو ملنے جاؤں آپ کے علاقے میں، تو آپ کی 5 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، اور وہاں آپ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے جاتے ہو، اور یہاں آپ جو ہے وہ 11 ماہ رہنا ہوتا ہے، اور یہاں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں 15 لوگ رہ رہے ہو اور کھانا بھی خود پکا رہے ہو، تو یہاں آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں یہاں ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے، اصل ہم نے وہاں پلٹ کے اپنے ملک ہی جانا ہے نا، تو اس لیے ہم نے وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں سے کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی سمجھ لو، یہاں سے کمائی کرو اور جنت کے لیے وہاں محل بناؤ، یہاں جیسے بھی گزرے گی گزری جائے گی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا، تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔